بلا تفریق بلوچستان کے سارے شہیدوں کو یاد کیا جائے۔ بلوچستان سمیت دنیا بھر کے مختلف ممالک میں 13 نومبر یوم شہدائے بلوچستان منایا گیا۔ لاپتہ بلوچ افراد کا مسئلہ سردار اختر مینگل کوئٹہ پہنچ گئے، کل احتجاجی کیمپ کا دورہ کریں گے۔ آج نومبر کی 14 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ بلوچستان سمیت بیرون ممالک میں یوم شہدائے بلوچستان منایا گیا۔ ریفرنسز، ریلی و دیگر تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ دنیا بھر سے بلوچ شہداء کو خراج تحسین پیش کی گئی۔ ہر سال 13 نومبر کو یوم شہدائے بلوچستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں اس دن کو منایا گیا، جبکہ سماجی رابطوں کی سائٹ پر مہم بھی چلائی گئی۔ کوئٹہ میں شہداء کی یاد میں شمع روشن کیے گئے۔ کوئٹہ میں پریس کلب کے سامنے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جہاں خواتین و بچوں سمیت دیگر نے شہداء کی یاد میں شمع روشن کیں اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بلوچستان کے دیگر مختلف علاقوں میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جن میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جرمنی، جنوبی کوریا اور لندن میں پروگرامز کا انعقاد کیا گیا۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے جنوبی کوریا، جرمنی اور لندن میں مرکزی پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ خان مہراب خان کی تاریخی مزاحمت سے لے کر آج تک بلوچ نے قبضہ گیریت کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے۔ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں بلوچ خود کو قربان کر رہے ہیں تاکہ اپنے وطن کی آزاد حیثیت کو بحال کریں۔ بلا تفریق بلوچستان کے سارے شہیدوں کو یاد کیا جائے۔ لندن میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے پروگرام میں شریک BHRC کے ایگزیکٹو پریزیڈنٹ ڈاکٹر نصیر دشتی نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ہمارا دشمن اکیلے انگریز نہیں تھے اور نہ کہ اکیلے موجودہ حکمران بلوچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ قوم ہر دور کے ظالم قبضہ گیر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہر دور کے جابر قابض نے بلوچوں کو شہید کیا۔ ہمیں ان شہداء کو بھی یاد کرنا ہوگا جو عرب، بویا، گجر، ترک اور منگولوں کے مظالم کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچوں کو اس دور میں مشرق ہو یا مغرب، پاکستان ہو یا ایران، دونوں اطراف سے مظالم کا سامنا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر کوہلو ہو یا زاہدان انہیں شہید کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بلا تفریق بلوچوں کے ہر شہید کو یاد کرنا ہوگا اس دور میں، چاہے انہیں ایران شہید کرتا ہے یا پاکستان۔ مقررین نے کہا ہے کہ ہمیں شہداء کے مقصد کو عملاً آگے لے جانا ہے، جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی، ان کی تعلیمات کو اپنا کر اس مقصد کا اصول یقینی بنانا ہے۔ 13 نومبر 1839 کو انگریزوں نے بلوچستان کی آزاد ریاست پر حملہ کر کے قبضہ کیا تھا، اور اسی دن بلوچستان کے حکمران خان مہراب خان اور ان کے ساتھیوں نے انگریزوں سے بلوچستان پر جبراً قبضہ کرنے کے خلاف لڑ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور شہید ہو گئے۔ بلوچ لاپتہ افراد کا مسئلہ سردار اختر جان مینگل کوئٹہ پہنچ گئے، کل احتجاجی کیمپ کا دورہ کریں گے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل کوئٹہ پہنچ گئے۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر پارٹی کے ارکان اسمبلی، مرکزی رہنما اور کارکنان نے بڑی تعداد میں ان کا استقبال کیا۔ سردار اختر مینگل کی سربراہی میں لاپتہ افراد کے مسئلے پر قائم کمیشن 15 نومبر منگل کے دن وائس پر بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کا دورہ کرے گی۔ کمیشن کے سربراہ اور ارکان تنظیم کے رہنما اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ کمیٹی ارکان گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ سمیت اعلیٰ حکام اور وکلاء سے ملاقات کریں گے۔ 3 ماہ کے لیے صنعتوں کو گیس کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ۔ سوئس سدرن گیس کمپنی SSGC نے صنعتوں کو 3 ماہ کے لیے گیس کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ SSGC کا کہنا ہے کہ صنعتوں کو 15 نومبر سے 28 فروری تک گیس کی فراہمی بند رہے گی۔ گیس کی کمی کی وجہ سے صنعتوں کو گیس فراہم نہیں کر سکتے۔ SSGC کا مزید کہنا ہے کہ پہلی ترجیح بلوچستان اور سندھ کے گھریلو صارفین ہیں۔ فیصلہ گیس لوڈ مینجمنٹ کے تحت کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مالک انٹھولا مڈل کلاس سیاست کے نام پر نوجوانوں کو ورغلا رہا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی
بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ پارٹی قائد سردار اختر جان مینگل ایسی شخصیت ہیں جن کا نام لے کر موقع پرست، مفاد پرست اور ضمیر فروش اپنی دکانداری چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، اسی لیے من گڑت اور منفی پروپیگنڈوں پر اتر آئے ہیں، عوام میں اپنی ساکھ بچانے کے لیے تغودو کر رہے ہیں، عوام کی پذیرائی حاصل کرنا ان کی خام خیالی ہے۔ ڈاکٹر مالک اور ان کا ٹولہ جب اقتدار میں تھا اس وقت بلوچستان میں لاپتہ افراد کے مسئلے سمیت دیگر اہم ایشوز پر کوئی واضح موقف آتا تو کوئی بات تھی، مگر ان لوگوں نے چند دنوں کی اقتدار کی خاطر بلوچستان کے تمام اجتماعی قومی اہم معاملات، چادر و چار دیواری کے تقدس تو تک جیسے سانحے پر ان کی خاموشی، اجتماعی خبروں پر ٹس مس نہ ہونا سیاسی تابوت میں آخری خیل ثابت ہو چکی ہے۔ یہ ٹولہ اقتدار، مراعات، کرپشن، اقربا پروری اور مخبری کی سیاست میں اتنے آگے نکل چکے تھے کہ انہوں نے ضمیر فروشی اور بلوچ نوجوانوں کے مسخ شدہ لاشوں کے مسئلے کو مسئلہ نہ گردانا بلکہ خود تو خاموشی اختیار کی اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہے کہ اب بھی خاموش رہیں۔ بلوچستان کے لوگ جذباتی ہیں، لاپتہ افراد کا مسئلہ سرے سے موجود نہیں، ان کے قول و فعل، کردار اور عمل نے ثابت کر دیا کہ یہ بلوچ مسئلہ پر مخلص نہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ جب پی ڈی ایم اور موجودہ حکومت کا حصہ بنے تو بلوچستان کے مسئلے اور خصوصاً لاپتہ افراد کے مسئلے کے حل کے لیے آواز بلند کی۔ اسلام آباد کے ایوانوں میں جہاں ان کے کردار گونگوں اور بہروں کا تھا، وہاں پر پارٹی کی آواز گونجی۔ فزیوتھراپسٹ کی تعدم مرگ بھوک ہڑتال پر حکومت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ بی ایس او بلوچستان فزیوتھراپی ایسوسی ایشن کی بھوک ہڑتال پر حکومت غیر سنجیدگی افسوسناک ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فزیوتھراپسٹ کی جانب سے مطالبات کے حق میں تعدم مرگ بھوک ہڑتال اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بلوچستان میں حکومتی کارکردگی انتہائی مخدوش ہے، جہاں نوجوانوں کو اپنے جائز مطالبات کے لیے احتجاج کی سخت ترین نوعیت تک مجبور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 ماہ سے پرامن احتجاج سے کوئی مثبت نتائج برآمد نہ ہوئے تو فزیوتھراپی ایسوسی ایشن کی جانب سے مجبوراً تعدم مرگ بھوک ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ مسلسل 7 دنوں کی بھوک ہڑتال سے فزیوتھراپی ایسوسی ایشن کے ارکان کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف حکومت بے حسی کا چادر اوڑھ کر مکمل خاموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی غیر سنجیدگی تعدم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ڈاکٹروں کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، جو پہلے ہی سے انتہائی کمزور ہیں۔ ترجمان بی ایس او نے بیان کے آخر میں کہا ہے کہ بلوچستان فزیوتھراپسٹ کے جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ شاہ نورانی مزار کے قریب ٹریفک حادثہ، کراچی کا رہائشی جاں بحق۔ حب میں شاہ نورانی مزار کے قریب ٹریفک حادثہ میں زین نامی شخص جاں بحق ہو گیا۔ عیدی ذرائع کے مطابق لاش کو عیدی ایمبولینس کے ذریعے کراچی سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والا شخص کراچی کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ گورنمنٹ خانہ کلگ ہائی اسکول دازن کو نامعلوم افراد نے آگ لگا کر جلا دیا۔ گزشتہ شب گورنمنٹ خانہ کلگ ہائی اسکول کو جلا دیا گیا۔ آفس میں رکھے کلاس 9 دہم کے امتحانی فارم، بما پیس، سروس بک، حاضری رجسٹر، کرسیاں، ٹیبل، پنکھے، قالین، الماریاں، سائن بورڈ سمیت متعدد کتابیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ واضح رہے کہ گورنمنٹ خان خلگ ہائی اسکول دازن تحصیل توم کے بہترین اسکولوں میں شمار ہوتا ہے۔ واقعے کی اطلاع پولیس کو دی گئی، مگر آخری اطلاع تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لا جا سکی۔ پولیس و مقامی انتظامیہ جرائم اور چوری ڈکیتی روکنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ گومازی توکی بازار کی واٹر سپلائی اسکیم کرپشن کی نظر ہو گئی۔ ٹھیکیدار نے 4 سال سے کام کو ادھورا چھوڑ کر روپوش ہو گیا۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے منظور شدہ واٹر سپلائی اسکیم کی بلڈنگ بھی نامکمل اور بورنگ لگا کر ٹھیکیدار نے تمام رقم ہڑپ کر لی۔ سرکاری ریکارڈ میں مذکورہ واٹر سپلائی کا کام بھی مکمل ظاہر کیا گیا ہے، مگر تحصیل تمپ گومازی توکی بازار کے رہائشی بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام اور علاقے کے ایم پی اے سے فوری طور نوٹس لینے اور واٹر سپلائی اسکیم کو مکمل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سول سوسائٹی گومازی اور گومازی کے عمائدین نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں گورنمنٹ پرائمری اسکول گومازی چیری بازار کے ٹیچر کے تبادلے کو فوراً منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے اسکول کے 2 اساتذہ کا تبادلہ کیا گیا تھا۔ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، کیونکہ ان تبادلوں سے درس و تدریس پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بچوں کے مستقبل سے کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے، لہٰذا نعیم احمد کا تبادلہ فوری طور منسوخ کیا جائے۔ مذکورہ استاد ایک محنتی اور لائق استاد ہیں۔
دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ تازہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ خیبر پختونخوا میں امریکی اسلحہ سیکورٹی فورسز کے خلاف استعمال ہونے کا انکشاف۔ خیبر پختونخوا میں امریکہ کے زیر استعمال ہتھیاروں سے حملے کرنے کا انکشاف۔ حملہ آوروں نے امریکہ کے زیر استعمال نائٹ ویژن گنز، تھرمل ہتھیاروں سے خیبر پختونخوا میں حملے شروع کر دیے۔ چند روز قبل ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابن میں افغانستان میں امریکی مشن کے دوران استعمال کی جانے والی نائٹ ویژن گنز اور تھرمل ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جہاں پولیس چوکی پر موجود 2 اہلکاروں کو کئی میٹر دوری سے نشانہ بنایا گیا۔ نائٹ ویژن گنز اور تھرمل ہتھیاروں سے حملے کے دوران اہلکاروں کے مرنے کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی گئی۔ خیبر پختونخوا پولیس نے صوبائی حکومت کو امریکی اسلحے کے استعمال اور چیک پوسٹوں کی مخدوش صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے سینئر سیکورٹی افیسر نے امریکی ہتھیاروں اور پولیس حملوں میں تھرمل گنز سے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایسے ہتھیار افغانستان میں نیٹو فورسز اور امریکی فوجیوں نے استعمال کیے۔ نیٹو کے انخلاء کے بعد کافی ہتھیار افغان نیشنل آرمی کے پاس موجود تھے، جبکہ بیشتر علاقوں میں جدید ہتھیار رہ گئے۔ اب یہ ہتھیار قبائلی علاقوں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا پولیس پر حملوں میں استعمال ہونے لگے ہیں۔ جنوبی اضلاع میں ان کا استعمال شروع ہو گیا ہے۔ بغیر نظر آئے کسی بھی طرف ان ہتھیاروں سے حملہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ سینئر سیکورٹی افیسر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، بنو، ٹانک، جنوبی وزیرستان سمیت دیگر قبائلی اضلاع میں پولیس چیک پوسٹیں مٹی سے بنائی گئی ہیں، جو کہ بڑا سیکورٹی رسک ہیں۔ زندگی کی طوالت بڑھانے والی جینیاتی تبدیلی دریافت۔ عام طور پر کسی اہم جین کا بگاڑ کئی امراض کی وجہ بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ماہرین نے کیچووں کی طویل عمری کا راز جاننے کے لیے جب اس کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اس کا ایک اہم جین متاثرہ یا تبدیل شدہ ہے۔ اس طرح پتہ چلا ہے کہ بسا اوقات متاثرہ RNA کی پروسیسنگ سے لمبی زندگی برآمد ہو سکتی ہے۔ RNA اپنی ہدایت کے ذریعے بدن کے لیے اہم پروٹین بناتے ہیں، لیکن یہ عمل بہت پیچیدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب نیا RNA پروسیسنگ سے گزرتا ہے تو از خود ایک جزو انٹرون ہٹ جاتا ہے تاکہ پختہ میسنجر RNA کوڈنگ سے پروٹین بنانے لگے۔ اسے اسپلائسنگ کا عمل کہتے ہیں، جسے خاص پیچیدہ عناصر کنٹرول کرتے ہیں، جنہیں اسپلائسوسوم کہا جاتا ہے۔ جرمنی کے میکس پلانک مرکز کے ڈاکٹر وین منگ ہوانگ نے بتایا کہ کیچوے میں ایک جین PUF60 معلوم ہوا ہے جو اصل کیفیت سے بدل گیا ہے اور وہ RNA اسپلائسنگ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، عرصہ حیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس جینیاتی بدلاؤ سے اسپلائسنگ کا عمل ٹھیک نہیں ہو پاتا اور کچھ انٹرون اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں اور ضروری پروٹون نہیں بنتے یا کم بنتے ہیں، لیکن اسی وجہ سے کیچوے طویل عمر پاتے ہیں۔ اس کیچوے کا نام سینوریٹائڈس ایلیگنس ہے، جسے عمر رسیدگی پر تحقیق کے لیے بطور ماڈل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں جینیاتی تبدیلی اہم سگنلنگ کی وجہ بننے والے پروٹین کو روکتی ہے۔ انسانی خلیات پر تحقیق سے بھی یہی بات سامنے آئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ RNA میں انٹرونز پر اثر ڈال کر سگنلنگ روکی جا سکتی ہے اور عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن انسانوں میں اس جینیاتی تبدیلی سے پیدائشی نقائص سامنے آتے ہیں اور عصبی نشوونما بھی متاثر ہوتی ہے۔ اگرچہ منزل دور ہے، لیکن ادویہ کی بدولت مخصوص تبدیلی سے انسانوں میں لمبی عمر کے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں، تاہم اس میں کئی سال بلکہ اشرے لگ سکتے ہیں۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں میں ملوث ایک شخص کو سزائے موت سنا دی گئی۔ 15 نومبر کو مزید ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا گیا۔ مہسامینی کی ہلاکت کے خلاف مظاہروں میں شامل ایک شخص کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ایرانی عدالت کے مطابق مذکورہ شخص سرکاری املاک کو آگ لگانے میں ملوث تھا۔ عدالت نے بتایا کہ گرفتار 750 سے زائد افراد پر فسادات میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ گرفتار افراد پر قتل کے لیے اکسانے، حکومت کے خلاف پروپیگنڈے، سیکورٹی فورسز پر حملے اور املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں۔
آئندہ فسادات میں شامل نہ ہونے کے معاہدے کے تحت 100 نوجوانوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ فسادات میں ملوث ہونے پر 2000 سے زائد افراد پہلے ہی الزامات عائد کیے جا چکے ہیں۔ انسانی حقوق کے گروپوں کے مطابق ایرانی مظاہروں میں 15,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایران میں زیر حراست لڑکی مہسا امینی کی موت کے خلاف 17 ستمبر سے مظاہرے جاری ہیں، جبکہ ایران میں 15 نومبر کو بڑے احتجاجی مظاہروں کی ایک اور اپیل کی گئی ہے۔ یہ اپیل 3 سال قبل تیل کی قیمتوں میں یکایک 200% اضافے کے خلاف احتجاج کرنے پر مارے جانے والے سینکڑوں ایرانیوں کی یاد منانے اور ان کے حق میں سڑکوں پر نکلنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے، اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔